والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والدین کی دعا میں بہت طاقت ہے. والدین کی دعا جنت تک لے جاتی ہے. والدین کی دعا دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتی ہے. والدین کی دعا برائی سے بچاتی ہے. والدین کی دعا نزول رحمت کا سبب ہے. والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول کی جاتی ہے. اسی لیے ہمیں اپنے والدین سے ہمیشہ دعا لینی چاہیے. ان کا دل نہیں دکھانا چاہیے. ہم کہہ کر ان سے دعا نہیں مانگ سکتے. ہمیں ان کی خدمت کر کے ان کے دل سے دعا لینی چاہیے. کیونکہ جب والدین اپنی اولاد کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں وہ دعا سیدھا عرش پر جاتی ہے اور وہاں سے واپس نہیں آتی. اس لیے ہمیں اپنے والدین کی بہت قدر کرنی چاہیے. کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے ہم ناسمجھ تھے. ہمیں کسی چیز کا شعور نہیں تھا. انہوں نے ہمیں بولنا سکھایا, چلنا سکھایا, ہمیں اپنے منزل تک پہنچایا. ہمیں دنیا کی ہر آسائش کی. اپنی خواہشات کو مان کر انہوں نے ہماری خواہشات کو پورا کیا. تو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے والدین کی خدمت کریں. ان کے لیے جتنا کر سکتے ہیں ہم کریں. ہم ان سے دعا صرف اور صرف خدمت کے ذریعے لے سکتے ہیں, ان کی اطاعت کے ذریعے لے سکتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. اللہ تعبدوا الا ایاہ, کہ تم عبادت نہ کرو سوائے میری. وبالوالدین احسان, اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے رہو. اما یبلغن عندک الکبر, ان میں سے اگر کوئی کیا ہے بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں. احدہما وکلاہما, ایک یا دونوں, ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے رہو. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں. یہ ہمارا فرض ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, اور تم انہیں اف نہ کہو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا, اور نہ انہیں جھڑکو. اگر ہمیں وہ کسی چیز سے روک رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے ٹھیک نہیں. تو ہمیں کیا ہے ان سے بحث بازی نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ وہ زندگی کو ایکسپیرینس کر چکے ہوتے ہیں. جو چیز ہمارے لیے ٹھیک نہیں وہ ہمیں اسی چیز سے روکتے ہیں. تو ہمیں ان کے ہر حکم کو ماننا چاہیے, الا یہ کہ وہ حکم امور شرع کے خلاف نہ ہو, اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہ ہو. یعنی اگر کوئی ایسا امور شرع کیا ہے واجب ہے, یعنی کوئی ایسا حکم یا امور ہے جو شرعاً واجب ہے اور وہ اس سے روکے تو اس صورت میں اطاعت ضروری نہیں. یا کوئی ایسی امور شرعاً ناجائز چیز کے بارے میں بول رہے کہ آپ وہ کرو تو اس کی بھی اطاعت جائز نہیں ہے. اب امور شرعاً واجبہ سے مراد جیسے کہ عمرے پہ جانا, حج پر جانا, اور اس سے آپ کو آپ کے والدین روک رہے ہیں تو اس صورت میں اطاعت جائز نہیں ہے. جو چیز واجب ہے, عمرہ اور حج تو فرض ہے, حج سال میں ایک ہی بار. لیکن کوئی ایسی امور شرعاً واجبہ سے جو ہے آپ کو روکا جا رہا ہے تو آپ اس صورت میں اپنے والدین کی اطاعت نہیں کر سکتے. لیکن وہ بھی ایسے نہیں کہ آپ اس سے بدتمیزی کرو گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, کہ تم ان سے کیا ہے اف بھی نہ کہو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا, اور نہ ہی ان کو جھڑکو. آپ ان سے اونچی آواز میں بات بھی نہ کرو, کیونکہ وہ ہمارے بڑے ہیں, ہمارے والدین ہمارے سرپرست ہیں.
اللہ نے ان کو اپنی عبادت کے بعد کا درجہ دیا کہ وہ کیا ہے، ہم ان کی کیا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باپ کو کیا ہے، جنت کا دروازہ قرار دیا ہے کہ باپ جو ہے جنت کا دروازہ ہے، یعنی ان کی اتنی خدمت کرو کہ آپ کیا ہے جنت کا دروازہ حاصل کرو، یعنی جنت کو حاصل کرو۔ ہمارے والدین ہی ہماری جنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن ہم نہ سمجھ لوگ نہیں سمجھتے۔ ہم صرف اور صرف اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور اسی خواہشات کے چکر میں ہم اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، کیونکہ ایک والدین اپنے بچوں کو بہت مشکل سے ان کی پرورش کرتے ہیں۔ ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم ان کی خدمت کریں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا تھے اور انہوں نے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا۔ اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں، ان کو ایسے بے آسرا نہ چھوڑیں۔ ہمارے معاشرے میں تو ایسے ہے کہ بزرگ ہو جاتے والدین کو گھروں سے نکال کے ان کے لیے بوجھ بن جاتے۔ کبھی ہمارے والدین نے ہمیں بوجھ نہیں سمجھا، کبھی نہیں سمجھا، ہمارے لیے سب کچھ پیار سے کیا، نہ کہ یہ ایک بوجھ سمجھ کر کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کو بوجھ نہ سمجھیں، ان کے لیے ہر چیز کریں، ان کی خوشی کے لیے سب کریں، کیونکہ ہمارے والدین ہمارے سب کچھ ہے۔ اگر ہمارے والدین راضی ہے تو ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہوگا۔ جب ہم اپنے والدین کو راضی کر لیں گے تو گویا کہ ہم نے اپنے رب کو بھی راضی کر دیا۔ اگر ہم نے اپنے والدین کو ناراض کیا، گویا کہ ہم نے اپنے رب کو بھی ناراض کیا۔ ہمارے والدین ہی ہے جو ہمیں کیا ہے اچھے اور برے کی تمیز سکھاتے ہیں، ہماری تربیت کرتے ہیں، ہماری تربیت کر کے ہمیں یہاں تک پہنچاتے ہیں، ہمیں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب ہم کامیاب ہو جاتے ہیں وہی والدین ہمارے لیے بوجھ بن جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے ہم کیا تھے، ہم کیا سے کیا، کن کی وجہ سے بنے ہیں، اپنے والدین کی وجہ سے بنے ہیں، ان کی دعاؤں کی وجہ سے۔ وہ ہر نماز میں ہماری کامیابی کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے بچوں کو تکلیف میں دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ ان کے لیے ان کے بچے سب کچھ ہوتے ہیں، اگر ان کے آنکھ میں ایک آنسو بھی دیکھتے تو تڑپ جاتے ہیں۔ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا وہ ہمارے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں۔ ہر نماز میں ہمارے والدین اپنے بچوں کے لیے کیا دعائیں کرتے ہیں کہ وہ خوش رہے، کیونکہ ان کی خوشی میں ہی ان کے والدین کی خوشی ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے والدین کو خوشیاں دیں، وہ ہمارے لیے دل سے دعا کریں گے، اور والدین کی دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ کامیاب رہو، صرف دنیا میں کامیابی نہیں، آخرت کی کامیابی مانگو۔ دنیا فانی چیز ہے، فنا ہونے والی چیز، اس میں ہر ایک چیز، ہر ایک بندہ فنا ہونے والا ہے۔ یہ ایک ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، جہاں پر ہم صرف اور صرف امتحانات دے رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ تو آخرت کے دن ہمیں ملے گا، ہم نے کیسے امتحانات دیے، اس کا نتیجہ ہمیں آخرت میں پتہ چلے گا۔ ہم بہت نادان و ناسمجھ ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ استغفار رکھا ہے۔ ہم گناہ کرتے تو ہمیں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سوائے ایک گناہ کے، وہ ہے شرک۔ اللہ تعالیٰ شراکت کو کبھی پسند نہیں کرتا، تو ہمیں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ ہمیں کسی ولی کے وسیلے سے اس طرح کی دعائیں نہیں مانگنا چاہیے۔ سیدھا اللہ سے کانٹیکٹ، نماز ذریعہ ہے ہمارا، نماز جو ہے ہمارے لیے ڈائریکٹ ذریعہ ہے اللہ سے کانٹیکٹ کا۔ ہمیں کوئی چیز چاہیے، ہماری ضرورتیں ہو، ہم مانگتے ہیں، جیسے کہ ہم اپنے والدین سے مانگتے ہیں، ہمارا رب
کے سامنے مانگنا چاہیے اور اپنے والدین کے لیے بھی مانگنا چاہیے، ان کے لیے دعا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ دعا کریں کہ اے میرے رب ان پر ایسے ہی رحمت کر جیسے کہ انہوں نے بچپن میں شفقت کے ساتھ ہماری پرورش کی۔ ہمیں اپنے والدین کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، ساتھ اس کی خدمت بھی کرنی چاہیے، کیونکہ والدین ہی ہمارے لیے سکھ کا ذریعہ ہے۔ اگر ہمیں سکون ملے گا، ہمیں آخرت میں اچھا بہتر نتیجہ ملے گا تو والدین کی خدمت سے، والدین کی دعاؤں سے۔ اب یہ نہیں ہم اپنے والدین کا دل دکھاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے لیے دعا کرو۔ ایسے دعا مانگنا نہیں ہوتا، ایسی دعائیں نہیں ہوتی کہ آپ نے اپنے والدین کی دل آزاری کی ہے، ان کو ہرٹ کیا، ان کو تکلیف پہنچائی ہے۔ والدین کبھی بھی اپنے بچوں کے لیے بددعا نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں کرتے، ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے ہم انہیں بھی کیا ہے سکون دیں، ہم انہیں تکلیف نہ دیں۔ انہوں نے ہماری وجہ سے بہت سی تکلیفیں دیکھی ہوتی ہیں، مت کرے اپنے والدین کو تکلیف، نہ دے اپنے والدین کو تکلیف۔ والدین تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جس گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں وہ گھر جنت ہوتی ہے، جن کے گھر میں نہیں ہوتے ان سے پوچھو ان کا گھر کیا ہے، قبرستان، ویران قبرستان۔ بزرگوں سے تو گھر میں رونق لگی ہوتی ہے، لیکن کچھ نادان لوگ انہی بزرگوں کو، انہی والدین کو بہت سمجھتے ہیں، گھر سے نکال دیتے، گھر میں ان کو ٹھکانہ نہیں دیتے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ٹھکانہ بھی تو انہوں نے دیا تھا، ہمیں اس قابل تو انہوں نے بنایا، اپنا خون پسینہ ایک کر کے ہمیں یہاں تک لایا۔ اللہ ہمیں ہمارے دین کی سمجھ عطا کرے، ہمیں ہمارے گناہوں کو سمجھنے کی عقل دے، ہمیں ہدایت دے۔ ہم بھٹک گئے ہیں اس دنیا میں، ان دنیا کی رنگینیوں نے ہمیں بھٹکا دیا ہے، ان کی چمک ہماری آنکھوں میں ایسے بس گئی ہے، بس ہمیں دنیا ہی نظر آتی ہے، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ ہمارا اصل گھر تو ہمارا اصل گھر اور ہمارا اصل مقصد تو ہمارا آخرت ہے۔ ہم جب امتحان دیتے ہیں تو وہ امتحان گاہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہوتا، ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پر ہم امتحان دیتے ہیں۔ ہمیں انتظار ہمیں ہمارے نتیجے کا ہوتا ہے کہ نتیجہ آئے گا تو ہمیں تب ہمارا صلہ ملے گا ہماری محنت کا۔ تو ہم نے کیوں اس جگہ کو اپنے لیے سب کچھ بنا دیا ہے کہ دنیا جو ہے وہ کیا ہے، کافروں کے لیے جنت ہے، ہمارے لیے نہیں۔ لیکن ہم اسی دنیا میں اپنے لیے جنت ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر چاہتے ہو جنت ملے تو والدین کی خدمت کرو، ان کی دعا لو، ان کی دل سے دعا لو، زبردستی نہیں، دل سے، کہ آپ کو بولنا نہ پڑے، آپ ان کی اتنی خدمت کرو، اتنا خیال کرو، ان کی دل سے دعا نکلے۔ اور جب والدین دعا کرتے، اللہ کبھی بھی والدین کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اور والدین کی نافرمانی تو کبیرہ گناہ میں جاتا ہے، جو بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمیں اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔